السلام علیکم۔ میرا نام آلیان ہے اور میں اپنی زندگی کی ایک بیتی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے ساتھ تب پیش آئی جب میں کراچی میں اپنی جاب کے لیے گیا اور ادھر مجھے اکیلے رہنا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس جو کہ پنجاب میں رہتے تھے اور وہ کراچی میں آنے کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن ان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کراچی میں شفٹ ہونا تھا اور میں کراچی میں شفٹ ہو گیا۔ جو وہ جاب تھی اس کی اچھی خاصی پے تھی اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن ایک چیز جو بہت ڈرا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں واپس آتا تھا اور جب جاتا تھا ایک ایسے راستے سے گزرتا تھا جو شاید جنگل کا راستہ تھا۔ وہاں سے گزرنے میں مجھے بہت دقت پیش آتی تھی، میرا سر ہمیشہ بھاری ہو جاتا تھا، میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے کہنا تھا کہ تم کام چھوڑ کر آ جاؤ، جو میں چاہتا نہیں تھا کیونکہ وہ کسی بھی مشکل میں تو رہ سکتے تھے لیکن مجھے مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے پیرنٹس کا ساتھ دینے کے لیے ان کو یہ حقیقت نہیں بتائی اور میں اس راستے سے گزر کر ہی اپنی جاب پر جایا کرتا تھا۔ وہ کون سا راستہ ہے کراچی کا وہ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہائی وے کا راستہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ہانٹڈ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں ادھر سے رات کے ٹائمز گزر رہا تھا اور اچانک سے ایک مین پوائنٹ تھا جہاں پر آ کر میرا سر بھاری ہوتا تھا اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس مین جگہ پر آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہو اور اچانک سے میری جو موٹر بائک تھی وہ رک گئی اور میں کھڑا ہو گیا اسی درخت کے نیچے۔ شدید ٹھنڈ تھی اور اس ٹائم کوئی سواری بھی نہیں تھی جس پہ میں جا سکوں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا مجھے ادھر کھڑے ہوئے، نہ تو کوئی اور گاڑی والا گزرا، نہ موٹر سائیکل والا، نہ ہی کوئی اور لوگ ادھر سے گزرے جو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں موٹر سائیکل کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، لیکن میں موٹر سائیکل کو ادھر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، یہی ایک واحد سہارا تھا میرے پاس ادھر جس پر میں آتا جاتا تھا۔ کہ میں نے موٹر سائیکل کو بھی ساتھ لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو اور ہنس رہا ہو۔ ہنسی کی آواز سننے پر میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے چلنا شروع کیا تو مجھے پائل کی آواز سنائی دی۔ اب کی بار اتنے خوف میں تھا کہ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا، تو جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک عورت جو کہ سفید کپڑوں میں تھی اور ہوا میں تھی اور زمین سے تھوڑی اوپر تھی، اس کی پائلوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے حواس بالکل ختم ہو چکے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اسی ٹائم میں نے اپنے موٹر سائیکل کو لے کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اتنا بھاگا موٹر سائیکل سمیت، اتنا میں اپنی کہتے ہیں کہ پوری طاقت سے میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے پیچھے سے مسلسل ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں مین روڈ پر آیا، ایک بڑے روڈ پر آیا اور ادھر مجھے ایک گاڑی والا نظر آیا۔ وہ گاڑی والا مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس نے اپنی گاڑی کو روکا۔ شاید دنیا میں اللہ کے نیک بندے ابھی بھی ہیں جن کی وجہ سے ساری دنیا چل رہی ہے۔ کہ اس نے مجھے دیکھا، میری حالت بہت خراب تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ فی الحال تو اس موٹر سائیکل کو تم ادھر ہی کھڑا کر دو۔ قریب ایک شاپ بھی تھی، اس شاپ پر میں نے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا۔ وہ بھی ایک نیک انسان تھا، اس نے میری امانت کو کھڑا کر لیا پاس، اور وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے راستے پر مجھے لے گیا۔ میں ساتھ ساتھ اسے اپنا گھر بھی بتاتا رہا اور میری حالت بھی بہت خراب تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی ٹائم اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، 50 سے 55 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ بیٹا تم جس روڈ سے گزر رہے تھے وہ انتہائی آسیب زدہ روڈ ہے، کیونکہ اس روڈ پر بہت آسیب ہے، جو بھی رات کے ٹائم ادھر سے گزرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، یہ جگہ بہت ہانٹڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے لیے مدد بھیج دی، لیکن جو بھی لوگ ادھر رہتے ہوں گے، ادھر سے گزرتے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، جس پر اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس روڈ سے رات کے ٹائم تو بالکل نہیں گزرتا، کیونکہ یہاں سے گزرنے والوں کو
اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جس کنوینس پہ وہ آ رہے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، اور آدھی رات کو انہیں بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے لوگ ادھر سے گزرنا چھوڑ گئے ہیں۔ علیان کہتے ہیں انہی باتوں میں ہم لوگ شہر میں پہنچے اور باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ انکل بہت اچھے تھے اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، اور پھر وہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر گئے، اور پھر نیکسٹ ڈے میں وہاں سے اپنی موٹر سائیکل لینے کے لیے گیا، اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی، کیونکہ بڑوں سے باتیں چھپانی نہیں چاہیے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور ان کا کہنا تھا کہ تم فوراً اس جاب کو چھوڑ دو، تمہارے ابو تمہارے لیے پنجاب میں نوکری کی کوشش کریں گے۔ اور پھر میں واپس چلا گیا اور پنجاب میں میری ایک اچھی جاب لگ گئی۔ اکثر لڑکے وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہ سروائیو نہ کر سکیں، تو پھر بھی اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ سٹوری تھی علیان کی۔ بہت شکریہ علیان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ انڈیا سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی، اور ان کا نام موسیٰ ہے۔ موسیٰ کہتی ہیں میں آپ کو ایک ایسے گھر کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو بالکل ہمارے گھر کے پاس ہی ہے۔ اس گھر کے متعلق بہت سی ہانٹڈ سٹوریز ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ گھر جو اس کے مالک تھے وہ بھی اس کو چھوڑ گئے، کیونکہ اس گھر میں بہت آسیب تھا، بھاری قسم کا آسیب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اس حد تک چیزیں بھاری تھیں کہ اگر کوئی اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتا تھا، اور جو کوئی ادھر سے اس گھر کے پاس سے بھی گزرتے تھے، اس کے آگے سے بالکل قریب سے، تو ان کو ایک آواز سنائی دیتی تھی۔ اگر لوگ اس آواز کا رسپانس کر دیتے تو پھر وہ مخلوق ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی طرح جو لوگ بھی گھر دیکھنے کے لیے آتے تھے انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دیتی تھی۔ آواز یہ سنائی دیتی تھی، کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی لینگویج میں وہ بول کر کہتا تھا کہ مجھے بھی، آئی تھنک جس کو ہم سیکرٹ بولتے ہیں ان کی لینگویج میں اس کو بیڑی بولتے ہیں یا کچھ ایسا، اتنا انہوں نے مجھے کلیئر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیڑی، وہ چیز بیڑی مانگتی تھی، اور اگر کوئی اس کی بات کا جواب دے دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم کون ہو، یا کوئی بھی ایسی بات کرتے تھے، تو وہ مخلوق اس کو نہیں چھوڑتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی نے اس گھر کو بالآخر رینٹ پہ لے لیا۔ شاید وہ مخلوق بہت سخت قسم کی تھی، اور سب سے بڑی ایک بات تھی، اس گھر کے چھت کے اوپر ایک بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے ہی اندر وہ مین چیز رہتی تھی۔ جو فیملی ادھر آئی تھی، اس فیملی کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے تو سب سے زیادہ اس درخت کے اوپر مین، کہتے ہیں کہ سٹی میں جگہ تھی، وہ ادھر بہت زیادہ گدھ آتے تھے، بڑے بڑے گدھ، وہ بھی شام کے ٹائم۔ اور وہ جو گدھ تھے وہ شام کے ٹائم آتے تھے، اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کی بیٹی نے یہ دیکھا کہ وہ چھت پر شام کے ٹائم کپڑے وہ لینے کے لیے گئی ہیں، اور جیسے ہم لوگ کپڑے دھوتے ہیں تو چھت پر بچھا دیے جاتے ہیں کپڑے، تو کہتی ہیں کہ وہ چھت سے کپڑے لینے کے لیے جا رہی تھی۔ شام تھی، اور شام کے ٹائم ان کو فیل ہوا کہ اس درخت کے اوپر کچھ ہلچل ہے، اور بڑے بڑے گدھ ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ان گدھوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ گدھ اس کے اوپر حملے کے لیے، جیسے ہی ایک گدھ اس کے اوپر لپکا حملے کے لیے، تو وہ ایک انسانی صورت میں بدل گیا، وہ گدھ ایک لڑکی کی صورت میں بدل گیا، اور اتنا بھیانک تھا وہ لڑکا، جس کا فیس تو انسانوں کی طرح تھا، لیکن اس کی ناک اور اس کا فیس، باقی جو فیس فیچرز تھے وہ انسانوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، لیکن باڈی سٹرکچر انسانوں والا تھا، اور اس کے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ پر بھی تھے۔ کہتی ہیں کہ وہ اتنا ڈری، وہ چیخنے لگیں، کپڑے گر گیا ہاتھ سے، اور وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کے جب اس کے پیرنٹس اس کے پیچھے گئے تو وہ گری پڑی تھی، اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی خوفناک چیز یا کوئی ایسی خوف کی بات سنی ہے جس سے ان کی برین ہیمریج ہو گئی ہے، لیکن یہ بچ گئی ہیں۔ اگر بلڈ نہ نکلتا ان کے ناک سے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ جس کی زندگی بڑھائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس گھر میں اب یہ کیفیت ہے کہ جو اس گھر سے گزرتا ہے اس کے آگے سے، تو اس کو بھی اس مخلوق کی آواز آتی ہے، اور وہ جو چیز کا انہوں نے ذکر کیا وہ وہی مانگتے ہیں، اور پھر وہ چیز ہنستی ہے بہت زیادہ، وہ جو بھی مخلوق ہے۔ آج تک اس کو کوئی بھی تانترک کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کنٹرول میں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہندو لوگ ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ تانترک سے زیادہ
جو مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہیں اور جو عامل ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور ان کے پاس تانترک سے زیادہ پاور ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آج تک شاید ان کو نہ تو کوئی تانترک مل سکا اور نہ ہی کوئی مولوی مل سکا جو اس مسئلے کا حل نکال سکے، اور شاید کوئی سن کر آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ایسی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں یا ان کو ادھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بھی ایک دفعہ نقصان کا شکار تو ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی موسیٰ کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ موسیٰ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ام کلثوم نے بھیجی لاہور سرگودا سے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو پہلے بھی سٹوریز بھیجتی ہوں اور آج بھی یہ خوفناک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بتا چکی ہیں کہ ان کا گھر آلریڈی بہت ہانٹیڈ اور عصیب زدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس قدر عصیب زدہ ہے کہ ادھر اب چیزیں نظر بھی آتی ہیں، کبھی کسی بزرگ کے روپ میں، کبھی کسی بچے کے روپ میں۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر سو رہے تھے، اور یہ بات 1 ماہ پہلے کی ہے، اور دروازہ کھلا ہوا تھا ان کے روم کا، میں نے ہیٹر جلایا ہوا تھا اور اسی لیے دروازے کو کھول دیا تھا کہ کہیں ان کا سانس نہ بند ہو جائے گھٹن سے۔ ہم بچے اور میں اور میرے بچے ہم لوگ دوسرے روم میں بیٹھے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک گیرلی میں آمنے سامنے کمرے بنے ہیں، اور وہ کمرے کچھ زیادہ گیپ پر نہیں ہیں، بالکل 2 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اچانک سے میں نے دیکھا کہ گیرلی سے ایک بچہ گزر کے جا رہا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو میں بہت حیران ہوئی، اور یہ بچہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، اور وہ گیا بھی میرے شوہر کے کمرے والی سائڈ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی میرے شوہر کے کمرے کی طرف گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگی ہوں، اتنے میں مجھے آواز آئی کہ جو میرے شوہر ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے میرا گلا دبا دیا۔ میں فوراً ان کے پیچھے گئی، میرے بچے بھی آئے، اور ہم نے جب دیکھا تو ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ کھانس رہے تھے، ایسے جیسے کسی نے ان کا سانس بند کر دیا ہو۔ اسی لمحے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں سویا ہوا تھا اور کوئی میرے پیٹ پر کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا اور اس نے میری نیک کو دبانا شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ایک خوفناک شکل کا بچہ تھا، وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، اور اس کی جو ایج تھی وہ 6 سے 7 سال لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خوفناک تھیں، اتنی سرخ تھیں، اس کے آئی بال بھی بالکل ریڈ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے گلے کو دبانے لگا۔ اور کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے بھی اس کو دیکھا، وہ میرے شوہر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ گھر ہمارا اپنا ہے، یہ معاملات اب بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی ایک خاص ریزن ہے۔ وہ کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ میرے بیٹے ہیں جو وہ بہت زیادہ بیف اور مٹن کھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے کسی اللہ والے نے بتایا تھا، بلکہ ایک نہیں 3-4 لوگوں نے بتایا تھا، جب بھی تمہارے گھر میں بیف یا مٹن زیادہ کھایا جائے گا تو تمہارے گھر میں ان چیزوں کی کثرت ہوگی، وہ زیادہ مقدار میں تمہیں نظر بھی آئیں گے اور تمہیں تنگ بھی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، پہلے تو ایک بچہ دیکھا اور پھر میں نے زیادہ لوگوں کو دیکھا، ایک پوری فیملی کو دیکھا، اور وہ پوری فیملی ہمارے ہی گھر کے صحن میں تھی۔ جس دن میرے بیٹے نے بیف کا سالن بنوایا مجھ سے، اسی دن میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن میں کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کافی شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تقریباً وہ کہتی ہیں 8 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے جب ان آوازوں پہ دھیان دیا، میں باہر نکلی کچن سے، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کچن کے باہر 3 سے 4 لوگ کھڑے ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں، اور جیسے انہوں نے مجھے دیکھا 1 ہی سیکنڈ میں وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ کہتی ہیں یہ میں نے خود فیل کیا تھا کہ ایسا سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بتایا اور وہ میری بات کو مان بھی گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہم لوگ بالکل اوائڈ کریں گے، ہم بیف اور مٹن نہ کھائیں، لیکن ابھی بھی ہم اسی گھر میں ہیں۔ جب بھی بیف اور مٹن زیادہ بنتا ہے تب وہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کم بناتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ اپنی پریزنٹ شو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ موجود ہوتی ہیں۔ میرے شوہر اس دن کے بعد اس کمرے میں نہیں سو سکے، کیونکہ ان کی ایج بھی زیادہ ہے، اور بچوں کی طرح بڑی ایج کے لوگ ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اب بہت خیال رکھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ہی سلاتے ہیں، اللہ کمرے میں ان کو نہیں سونے دیتی کہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ہم تمام کے تمام لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ ایک دفعہ انسان پوزیسڈ ہو جائے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور میرے شوہر تھوڑے سے پوزیسڈ ہو بھی گئے ہیں۔ وہ اکثر رات کو سوئے ڈر جاتے ہیں،
ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بچہ پھر ان کے پاس آیا اور ان کے گلے کو دبا رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے ان کے ساتھ یہ ایسے ان کو دورہ سا پڑ جاتا ہے، اکثر وہ ڈر جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بچہ نظر آتا ہے، وہ بچہ جو بھی ہے ان کو نظر آتا ہے، شاید اب وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ کہانی تھی کلثوم کی۔ بہت شکریہ کلثوم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو میں نے بہت سے گھروں میں سنا ہے کہ جب بھی وہ بیف کا استعمال یا مٹن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کے گھر میں یہ چیزیں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ان کو وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ کہانی کی طرف، جو کہ مہانور نے لاہور سے بھیجی، اور مہانور کا کہنا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے ہاسٹل کے روم کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ہاسٹل کا روم بالکل اس جگہ پر تھا جہاں پر ہاسٹل کی ونڈو کھلتی تھی۔ پیچھے بہت پرانے زمانے کے درخت تھے اور کچھ خراب کمرے تھے اور 1-2 واش روم بھی تھے، اور وہ خراب حالت میں تھے، شاید کئی 100 سالوں سے وہ یوز میں نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ 100 سال کے، کبھی کوئی 100 سال کہتا تھا، کبھی 200 سال بھی بتایا جاتا تھا، لیکن وہ شکل سے ان کو دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پرانے ہوں، اور ادھر کوئی جاتا آتا بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری روم کی ونڈو اسی طرف کھلتی تھی، اور مجھے اکثر رات کو ان درختوں میں عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں اکیلے روم میں تھی اور باہر سے اگر کوئی کیٹ وغیرہ بھی گزرے تو یوں ہی فیل ہوتا ہے جیسے کوئی گزر رہا ہو۔ تو میں دل کو تسلی بھی دیتی تھی اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، وہ میری کلاس فیلو تھی اور میری بڑی اچھی فرینڈ بھی تھی۔ وہ چھٹی پر تھی اور میں بالکل روم میں اکیلی تھی۔ اس کو بھی یہ آوازیں آتی تھیں، اس کو بھی فیل ہوتی تھیں، لیکن اب انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ مجھے ادھر 5 سال پڑھنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس دن روم میں بالکل اکیلی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میری ونڈو کو نوک کر رہا ہو۔ بڑی ایک عجیب سی بات تھی، میں بہت خوف زدہ تھی۔ اب میری بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ونڈو کو کھول سکوں، اور نہ ہی میں ونڈو کو کھولنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ونڈو کافی دیر نوک ہوتی رہی واضح طور پر، اور مجھے بہت خوف آیا اور میں اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے روم میں اپنی فرینڈز کے پاس چلی گئی۔ ان سے باتیں کرنے لگی اور اپنے دل کو بہلانے لگی۔ تقریباً رات 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا اور مجھے میرے روم میں واپس آنا تھا۔ میں اپنے روم میں واپس آ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کمرے کو لاک لگایا اور سو گئی۔ اور رات مجھے خواب میں نظر آیا ایک لڑکی جو کہ اس ونڈو کے باہر کھڑی تھی اور وہی ونڈو کو نوک کری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے وہ اس کمرے میں رہتی تھی۔ وہ ایک ہندو لڑکی تھی اور اس نے اسی کمرے میں سوسائڈ کر لیا تھا۔ شاید وہ کسی سر سے محبت کرتی تھی اور اس سر نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کی عزت خراب کی، اور اس نے خود کو ختم کر لیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بہت خوف زدہ ہوئی، میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے ونڈو کے پاس کوئی ہو، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے، جب انسان ایسے خواب دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈر بھی تو جاتا ہے نا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے صبح اپنی فرینڈز کو یہ بات بتائی اور میری فرینڈ کا کہنا تھا کہ اسے بھی یہ خواب آئی، ان کی روم کی ونڈو بھی اسی طرف کھلتی ہے، روم بالکل ساتھ ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی سیم ایز اٹ از یہی خواب دیکھی۔ اور جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ دبلی پتلی سفید کپڑوں میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، وہ بالکل سانولے کالے رنگ کی تھی اور اس کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ ہم نے یہ بات اپنے کہتے ہیں کہ پرنسپل کو بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ واقعی اس ہاسٹل کے روم میں سننے میں آیا ہے کہ کچھ ایسا ہوا تھا، لیکن بہت پرانی بات ہے، لیکن اب کون ان باتوں پہ یقین کرتا ہے، اور تم لوگ بھی ایسی باتوں پہ یقین مت کرو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہاسٹل کا روم خالی کر دیا اور کسی دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ بے شک وہ ہمارے کالج کا ہاسٹل تھا، لیکن اس روم میں اس کے بعد رہنا ایک بے وقوفی تھی، اور ہم دونوں فرینڈز نے، جو میرے ساتھ تھی اور جو میرے روم میٹ تھی وہ بھی، اور جن کا روم میرے ساتھ تھا انہوں نے بھی اس ہاسٹل کو فوراً بدل دیا، اور الحمدللہ پھر جس ہاسٹل میں ہم لوگ گئے ادھر ہم لوگ ٹھیک تھے۔ لیکن مانور کہتی ہیں کہ اوورآل جو ہاسٹل لائف ہے وہ بہت زیادہ تھکا دینے والی، ڈرا دینے والی ہے، کیونکہ ہاسٹل میں جنات ہوتے ہی ہوتے ہیں، غیر آباد جگہوں پر وہ بنے ہوتے ہیں، اور ادھر یہ مخلوقات ضرور اپنا آپ دکھاتی ہیں اور رہتی بھی ہیں۔
کہتی ہیں اب جس ہاسٹل میں میں رہتی ہوں ادھر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں اور چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ تو یہ کہانی تھی مانور کی۔ بہت شکریہ مانور اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے دوسرے چینل اسکیری اردو ٹیل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو بھی سپورٹ کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔